الله الرحمن الرحيم. باب التيمم للوجه والكفين. السند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ الفتح عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري الجوفي رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وقيوده وركاته امين. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني الحكم عن زري عن سعيد بن الرحمن بن يسع عن ابيه رضي الله عنه وعنه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الارض ثم اتناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقال له اخبرنا شعبة عن الحكم سمعت زرا عن ابن الرحمن بن يبدا قال الحكم وقد سمعته من ابن الرحمن بن عبد العزيز قال عمار. وبه قال حدثنا سليمان بن خالد قال حدثنا شعبة عن الحكم بن زيد عن ابن الرحمن بن عبد عن ابيه من شهد عمر وقال له عمر كنا في سرية فأجنبنا وقال دخل فيهما. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن الحكم بن زيد عن ابن الرحمن بن عبد عن ابيه عبد الرحمن قال عمار لعمر فما عكس فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن الرحمن بن عبد عن عبد الرحمن قال شهدت عمر قال له عمر وساق الحديث. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن زيد عن ابن عبد الرحمن بن عبد عن ابيه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارض فمسح وجهه وكفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد یہ باب ہے باب التیمم للوجه والكفين. باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیمم کا طریقہ بیان کیا ہے اور اس میں جو فقہا کا اختلاف ہے اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی طرف اپنا رجحان ظاہر کیا ہے. اختلاف یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک یعنی حنفیہ شافعیہ اور مالکیہ تینوں کے نزدیک تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو مٹی پر مارا جائے گا 2 مرتبہ. ایک مرتبہ مٹی پر مار کر چہرے کا مسح کیا جائے گا اور دوسری مرتبہ مار کر ہاتھوں کا مسح کیا جائے گا اور ہاتھوں کا مسح مرفقین کا یعنی پوری کلائی کے اوپر مسح کیا جائے گا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 درد کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی درد کافی ہے تیمم کے لیے. ایک مرتبہ ہاتھ مٹی پر مارے, اسی سے چہرے کا مسح بھی کر لیں اور اسی سے ہاتھوں کا بھی کر لیں اور ہاتھوں کا یہاں تک بلکہ رخین تک یعنی چوکھٹ ایک مرتبہ کیا اور ہاتھوں کا گویا اختلاف جو ہے امام احمد بن حنبل اور جمہور کے درمیان وہ 2 مسئلوں میں ہے. ایک مسئلہ یہ کہ آیا 2 درجے ہوں گی, ایک چہرے کے لیے اور ہاتھوں کے لیے. جمہور کے نزدیک 2 درجے ہیں اور امام احمد کے نزدیک 1 درجہ. اور دوسرا اختلاف جو ہے وہ ہاتھوں کے مقدار کے بارے میں. امام ابو حنیفہ جمہور کے نزدیک ہاتھوں کے کو جو مسح کیا جائے گا وہ کوہنیوں تک کیا جائے گا یعنی پوری کلائی ذرائع. اور امام احمد کے نزدیک صرف کفین کا ہوگا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل کا مسلک اختیار کیا. اس لیے باب میں لکھا باب التیمم للوجه والکفین. کفین کا اطلاق جو ہے وہ صرف یہاں رخین تک ہوتا ہے, اس سے آگے کو کفین نہیں کہتے. اس لیے
امام بخاری نے اس لفظ کو استعمال کر کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو اختیار کرنے کی طرف اشارہ کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو استدلال ہے وہ اس حدیث سے ہے جو آپ نے پچھلے باب میں پڑھی ہے، اور اسی کو امام بخاری نے اس باب میں متعدد طرق سے روایت کی ہے، اور واقعہ اس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت عمر دونوں سفر میں تھے، اور سفر کے دوران جنابت لاحق ہو گئی دونوں کو، اور پانی کھانے سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ سوچا کہ جب پانی نہیں ہے، وضو ہو نہیں سکتا، تو وضو کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی، تو نماز نہیں پڑھی، قضا۔ اور حضرت عمر حضرت عمار نے یہ کیا کہ زمین کے اوپر لوٹ لگائی، یعنی سارے جسم کو زمین پر ڈال کر زمین سارے جسم پر مٹی بچی، یہ سوچ کر کہ جس طرح وضو میں تیمم کرنے میں ہاتھوں کو اور چہروں کو دھویا جاتا ہے، وہ مسح کیا جاتا ہے، تو کیونکہ جنابت پورے جسم پر لائق ہوتی ہے، یا پورے جسم کو مٹی بن لینی چاہیے۔ بعد میں آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو وہی کہ میں نے ہمارے ساتھ ہی واقع پیش آیا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا کہ تمہیں زمین میں لوٹ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، انما یکفی کہا کرتے تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ ہاتھ مارتے اور چہرے پر مسا کرتے ہاتھوں کو۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ضرب لگائی، اور اسی سے چہرے کو بھی مسا کیا، اور اسی سے ہاتھوں کا بھی کیا، اور ہاتھوں کا صرف رسائن کر دیا۔ تو اس حدیث کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے، اور یہ حدیث کیونکہ اصح ما فی الباب ہے، تمام جتنی بھی روایتیں تیمم کے طریقے کے بارے میں مروی ہیں ان میں سب سے زیادہ صحیح حدیث یہ ہے سند کے اعتبار۔ اس واسطے امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو ترجیح دی ہے، اور امام بخاری نے بھی اس کو ترجیح دی ہے۔ لیکن جمہور یعنی حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ تینوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ دوسری احادیث میں جو طریقہ مذکور ہے اس میں صاف صاف یہ کہا گیا ہے کہ دو درجے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت خود امام ابو حنیفہ نے روایت کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ تیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للذراعین، دو ضربیں ہوں گی، ایک چہرے کے لیے اور ایک ذراعین کے لیے۔ ذراعین کا اصطلاح جو ہے پورے ہاتھ تک ہوتا ہے، اور اسی معنی کی حدیث ہے بعض دوسرے صحابہ کرام کی بھی مرضی ہے، سمرہ بن جندب، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ایک حدیث حضرت مصعب بزار میں تو حضرت عمار بن یاسر سے اسی معنی سے مذکور۔ جہاں تک حضرت عمار بن یاسر کی حدیث کا تعلق ہے، اس کے بارے میں جمہور یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تیمم کا پورا طریقہ بیان کرنا نہیں تھا، کیونکہ تیمم کا حکم تو اس واقعے سے پہلے آ چکا تھا، اور صحابہ کرام اس کو اچھی طرح جانتے تھے۔ بتلانا یہ مقصود تھا کہ جنابت میں اور حدث اصغر میں کوئی فرق نہیں ہے تیمم کے لحاظ سے، اور جس طرح حدث اصغر میں تیمم کیا جاتا ہے اسی طرح جنابت میں بھی تیمم کیا جائے گا، یہ بتلانا مقصود ہے۔ اس بتلانے کے لیے آپ نے اشارہ، جب اشارہ کیا جاتا ہے تو اس میں پورا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو جانتے ہی ہیں کہ پورا عمل کس طرح ہوتا ہے، جب اشارہ کیا وہ کافی کام، تو اس میں پورا طریقہ بیان نہیں کیا، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا تھا کہ وہ غسل کرتے وقت بہت زیادہ مبالغے سے کام لیتے ہیں،
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ انما یکفی کا تحتی علی رأسی کا ثلاثہ ہے، تمہارے لیے کافی ہے کہ اپنے سر پر 3 مٹھیاں پانی نکال دیں۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ غسل جنابت کے لیے صرف سر کو دھو لینا کافی ہے اور سر پر پانی ڈال لینا کافی ہے، بلکہ پورے بدن کو دھونا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بات معروف تھی تو آپ نے اشارے کے طور پر یہ بات فرما دی کہ بھائی 3 مرتبہ مٹھیاں پانی نکال لو تو یہ کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 احتیاط جو ہے اس سے پورا غسل جنابت ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں کرتی ہے بات سن رہے ہیں۔ اور یہ صحیح ہے کہ پورے ذکر حدیث میں سب سے زیادہ صحیح حدیث یہی ہے، لیکن دوسری حدیثیں جن سے جمہور نے استدلال کیا ہے وہ بھی صنعت کے اعتبار سے قابل استدلال ہے، اور اس وجہ سے دونوں کے درمیان تصویر یہی ہے جو ہم نے عرض کی۔ اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے تو بخاری میں جو حدیث آ گئی بس وہ سب سے زیادہ راجح ہے دوسری حدیثوں کے مقابلے میں، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اصل مدار ہوتا ہے حدیث کی صنعت۔ اگر صنعت اچھی ہے تو چاہے وہ بخاری میں نہ ہو، دارقطنی میں ہو، چاہے سکتا میں بھی نہ ہو، دارقطنی میں ہو، بیہقی میں ہو، مسند احمد میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن اگر وہ صنعت قابل استدلال ہے تو وہ قابل استدلال ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو یہ یہاں پر امام بخاری نے حضرت عمار بن یاسر والی حدیث کو کئی طریقوں سے روایت کیا ہے۔ پہلے جو طریق ہے وہ عبدالرحمن بن حفصہ فرماتے ہیں کہ قال عمار بهذا، حضرت عمار نے یہ بات کہی۔ آگا کا اشارہ جو ہے وہ پچھلی حدیث میں یہی واقعہ آیا ہے نا، تو اس کی طرف کہ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الحصى ونفخ فیہما ثم مسح بہما وجهه وکفیہ۔ حضرت عمار نے یہی بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تیمم کرتے دکھایا۔ وضرب شعبۃ بیدیہ الحصى، اور شعبہ نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اپنا ہاتھ منہ پر مارے ثم ادناہما من فیہ، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ کے پاس لے گئے، ثم مسح بہما وجهه وکفیہ، پھر وجہ اور کفین کا مسح کر دیا۔ پھر اسی کو دوسرے طریقے سے روایت کرتے ہیں، قال اخبرنا شعبۃ الحکم قال سمعت ذر، پہلی سند میں حکم جو ہے وہ عن کر کے روایت کر رہے ہیں، عن کر، یہاں سمعت کی تصریح کرتی ہے اس لیے اس کو لگ رہا ہے۔ عن عبدالرحمن بن حفصہ قال الحکم قد سمعت وقد سمعت من عبدالرحمن بن حفصہ عن، اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے میں یہ عبدالرحمن کو بھی دیکھا بنایا۔ اور اگلی حدیث جو ہے وہ بھی یہی ہے، عن ابی انہ شہد عمر وقال له عمار كنا في سریۃ فعلمنا، وہ حدیث دوبارہ بیان کی ہے۔ حضرت عمار نے کہا کہ ہم حضرت عمر سے ہم سریے میں تھے، ہم دونوں کو جنابت لاحق ہو گئی تھی، اور پھر آگے وہی واقعہ بیان کیا اور آگے کہا دخل پچھلے باب میں جو حدیث آئی تھی اس میں نفخ فیہما تھا تو اس میں پھونک ماری، اور اس میں اس روایت میں دخل آیا لیکن اس میں ہلکا تھا تھو کیا جی۔ وقال اگلی حدیث جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ حضرت عمار نے حضرت عمر سے کہا کہ سماعت، میں نے زمین کے اندر لوٹ پوٹ ہو گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ یکفی کا رسول تمہارے لیے وجہ اور کفین کافی تھا۔ یہ قیاس نحوی کے مطابق یہاں وہی کفان ہونا چاہیے تھا، اور ایک نسخے میں کفان بھی موجود بھی ہے، لیکن دوسرے نسخے میں کفین ہے۔ یہ بالاخات بولنے میں خلاف قیاس کو ادھر بول دیتے ہیں تو شاید یہاں پر قیاس بول دیا گیا۔ اگلی روایت میں بھی وہی بات ہے، اور اس سے اگلی حدیث میں بھی ہے، اور غلط نبی کا مطلب یہ چیز جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم، باب السعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن رحمه الله تعالى يجزيه التيمم ما لم يحدث. واما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو متيمم، وقال يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها.
وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أخرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليلا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم فقال لا ضير ولا يدير ارتحلوا فارتحل فصار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتد لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العجز فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا فقال اذهب فاستغي الماء فانطلقا فتلقى امرأة بين مزارتين أو سفيحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا. قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له السابئي. قال هو الذي تعنين فانطلقي. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال فاستنزلوها عن بعيرها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المدارتين أو سفيحتين وأوسع أفواههما وأطلق العزارية ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من سقى واستقى من شاء. وكان آخر ذاك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. قال اذهب فأفرغه عليه وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد مرأة منها أين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. فقال لها تعلمين ما رجعنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أتقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم. قالوا ما حبسك يا فلانا؟ قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له السابئي ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأشهر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون السرم الذي في يمين. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم قد يدعونكم عبدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. قال أبو عبد الله فما خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالية الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور أصل أمين. باب الصعيد الطيب وضوء الوضوء يكفيه من الماء. पाक मस्ती जो है ये मुसलमान के लिए वजू का पानी यानी वजू के पानी को हुक्म है यक्फीही मिनल मा और जो उसके लिए पानी से इस्तेमाल से उसको मुस्तगनी कर देती है काफी है।
باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیمم سے متعلق بعض مسائل بیان کیے. ان میں سے دو مسئلے تو ایسے ہیں جو ترجمہ الباب کے الفاظ سے بالکل واضح طور پر معلوم ہو رہے ہیں، اور تیسرا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں احتمال ہے کہ شاید وہ بھی امام بخاری کا بیان کرنا مقصود ہے. جو مسئلے بالکل واضح ہیں ترجمہ الباب میں، ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے نایاب ہونے کی صورت میں اس کے پانی پر قدرت تک تیمم تو سب کے نزدیک جائز ہے قرآن کریم کی آیت کی وجہ سے، لیکن اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا تیمم جو ہے وہ طہارت ضروریہ ہے یا طہارت مطلقہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طہارت مطلقہ ہے. طہارت مطلقہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ وضو تمام معاملات میں، یہ تیمم تمام معاملات میں وضو کا خلیفہ ہے، اور جتنے کام وضو سے کیے جا سکتے ہیں وہ تیمم سے بھی کیے جا سکتے ہیں. لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تو اس سمے تیمم سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے جب تک کہ حدث لائق نہ ہو. مثلا ظہر کے وقت میں وضو کیا تھا، وہ تیمم کیا تھا تو ظہر سے ساری پڑھ ہی سکتا ہے نمازیں. اگر عصر کا وقت آ گیا اس وقت تک پانی نہیں ملا تو وہی تیمم جو ظہر کے وقت کیا تھا وہ عصر کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، کیونکہ یہ وضو کی طرح ہے. جیسے وضو اگر کوئی ظہر کے وقت میں کرے اور حدث لائق نہ ہو تو عصر پڑھ سکتا ہے نہیں. اسی طرح تیمم اگر ظہر کے وقت کیا تھا اور عصر کا وقت آ گیا تو حدث لائق نہیں ہوا تو اس سے وہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے. یہ معنی ہے اس کے طہارت سے مطلقہ. اور دوسرا نتیجہ طہارت مطلقہ ہونے کا یہ ہے کہ جب ایک شخص نے تیمم کر لیا، تیمم کرنے کے بعد وہ اپنے حکم میں اس شخص کے برابر ہو گیا جس نے کہ وضو کیا. سمجھے؟ لہذا فرض کرو کہ ایک شخص ہے جس نے تیمم کیا ہوا ہے اور ایک شخص وہ ہے جس کا پہلے سے وضو ہے، وہ متوضی ہے. تو تیمم کرنے والا اگر امامت کرنا چاہے باوضو شخص کی تو امامت بھی کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ طہارت سے مطلقہ نہیں ہے بلکہ طہارت سے ضروریہ ہے، یعنی ضرورت کے تحت مشروع ہے. لہذا جب تک ضرورت باقی ہے بس اس وقت تک وہ کافی ہوگا، اس کے بعد کافی ہے. اور ضرورت اس سے پوری ہو جاتی ہے کہ آدمی نے ظہر کے وقت میں تیمم کیا تھا تو ظہر کی نماز اس کو پڑھ لے، اور ظہر کے جو ثوابیں وغیرہ ہیں سنتیں نفلیں وہ بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن جب عصر کا وقت آئے گا تو پچھلا تیمم اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، اب اس کو نیا تیمم کرنا چاہیے. ایک نتیجہ تو طہارت سے ضروریہ ہونا چاہیے، اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے جس نے تیمم کیا ہوا ہے، ایک شخص ہے جس نے وضو کیا ہوا ہے، تو امام کس کو بننا چاہیے؟ وضو کرنے والا. تیمم کرنے والے کی امامت جو ہے وہ درست نہیں ہے کیونکہ اس کی طہارت ضروری ہے.
اور وضو کرنے والے کی طہارت جو ہے وہ مطلق ہے، لہٰذا تیمم کرنے والے کو امامت سمجھ لیں۔ یہ اختلاف ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان۔ اس مسئلے میں امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے قول کو صحیح کیا۔ یہ طہارت مطلق ہے، سمجھے بھائیوں؟ اور اس لیے کہ اول تو اس لیے جب یہ کہا گیا ہے کہ جب پانی نہ ملے تیمم کرو، تو قرآن نے اس کو وضو کا قائم مقام قرار دیا۔ جب وضو کا قائم مقام قرار دے دیا تو وضو کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے تیمم کے اوپر بھی لاگو ہو گئے۔ ارے سمجھ رہے ہو بھائیوں؟ اور اس کے اوپر حسن بصری کا قول بھی نقل کیا ہے کہ یجزیہ تیمم ما لم یحدث، کہ تیمم کافی ہے آدمی کے لیے جب تک کہ حدث لائق نہ ہو۔ وہی بات کہ جب تک حدث لائق نہیں ہوا تو ظہر کے لیے تیمم کیا تھا تو عصر کے وقت میں بھی اس سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ دوسرا مسئلہ وہ ہے جو آپ ہدایت سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اگرچہ ہے غلط۔ ہدایت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ بظاہر فرماتے ہیں کہ تیمم ہر اس چیز سے ہو سکتا ہے جو جن سے عرض ہے۔ یاد ہے کچھ نہیں؟ جو جن سے عرض سے ہونے کی علامت کیا بیان کی گئی ہے کہ جلائے سے نہ جائے، ہے نا؟ لہٰذا پتھر سے بھی ہو سکتا ہے تیمم، دیوار سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ سراب منبت ہونا چاہیے، جسے تیمم کیا جائے وہ کیا ہونا چاہیے؟ سراب منبت، یعنی ایسی مٹی کہ جس میں اگانے کی صلاحیت۔ یہ امام شافعی کا قول نقل کر دیا ہے کس نے؟ صاحب ہدایت۔ لیکن بیچارے شافعیہ جو ہے وہ اس سے اپنی برات کا اظہار کرتے تھک گئے، لیکن کیونکہ ہدایت میں لکھا ہوا ہے لہٰذا ہمارے حلقوں میں یعنی حنفیہ کے حلقوں میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ امام شافعی کے نزدیک سراب منبت ہو رہا ہے۔ علامہ نووی بیچارے کہتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے ہم نے کبھی نہیں کہا ہے کہ سراب کا منبت ہونا ضروری ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے، سمجھے نا؟ ہاں البتہ امام مالک کا مطلب ضرور مشہور ہے اور وہ باقی صحیح ہے، تو ان کے نزدیک صرف غبار ہو سکتا ہے اور کسی مٹی سے نہیں بلکہ غبار۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر قسم کی چیز جو جن سے عرض کرو اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس بات میں بھی امام ابو حنیفہ کی تعریف کی اور یہ کہا ہے کہ ہر قسم کی مٹی سے تیمم جائے گا، اور اس کے لیے یہ تیسرا جو اثر روایت کیا وقال یا ابو سعید لا بأس بالصلاة على السبقة والتيمم، سمجھے نا؟ بیچ میں تو حضرت عبداللہ بن عباس کا کہتے ہیں اما ابن عباس وهو مدرس، عبداللہ بن عباس نے امامت کی نماز کی جبکہ وہ تیمم کیے ہوئے تھے، تو اس سے تو وہی طہارت مطلقہ ہونے پر استدلال ہوا۔ اور تیسری بات ہے یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ کا قول نقل کیا کہ لا بأس بالصلاة على السبقة والتيمم بها، کہ سبقہ پر نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور اس سے تیمم کرنا بھی جائز ہے۔ سبقہ کہتے ہیں شور زمین شور، یعنی وہ زمین جس کے اندر سے نمک کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، جسے آج کل کھور کہتے ہیں،
چھوڑ لگ گیا زمین کو، یعنی اس کو نمکیات پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے اس میں اگانے کی صلاحیت ختم ہو، اس کو کہتے ہیں سبقہ، زمین شور۔ تو یہاں پہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ زمین شور جو ہے اس کے اوپر نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اس کی مٹی سے تیمم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ سبقہ جو ہوتی ہے، زمین شور جو ہوتی ہے، وہ منبت نہیں، اگانے والی نہیں، اس میں اگانے کی صلاحیت نہیں، اس کے باوجود اس سے انہوں نے تیمم کو جائز کرا، تو معلوم ہوا کہ ہر قسم کی چیز سے جائز۔ اور آپ پیچھے پڑھ چکے ہو حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت الارض کلھا مسجدا وطہورا، آپ نے پوری زمین کو کیا قرار دیا؟ طہور۔ تو لہٰذا جو چیز بھی جن سے عرض سے ہوگی وہ طہور ہے۔ یہ بہت قوی دلیل ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی کہ جن سے عرض کی ہر چیز سے تیمم ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے بھائیوں؟ یہ دو مسئلے تو جیسا میں نے عرض کیا ترجمہ الباب سے بالکل واضح طور پر نکل رہے ہیں۔ تیسرا ایک مسئلہ بھی محتمل کہ شاید امام بخاری اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ یوں تو ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب پخانا، یہاں کا خارج ہونا وغیرہ وغیرہ، جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہیں چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک ایک اور چیز ہے جس سے کہ تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ ہے قدرت علی الماء۔ پانی کے اوپر اگر قدرت ہو جائے تو تیمم ٹوٹ جائے گا، اب پھر وضو کرنا ہی ضروری ہوگا۔ فرض کرو ایک شخص نے ظہر کی نماز پڑھی، تیمم کہتے ہیں، اس وقت پانی موجود ہے، اب اثر کا وقت آ گیا، حدث لائق نہیں ہوا کوئی، لیکن پانی موجود، پانی مل گیا، تو اب حنفیہ کے نزدیک کچھ ثابت تیمم سے وضو کرنا، تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ کیا کرنا ہوگا؟ وضو کرنا، سمجھے نا؟ کیونکہ قدرت علی الماء ہو گئی ہے، قدرت علی الماء جو ہے وہ ناقض ہے۔ بلکہ حنفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران پانی لگ رہا ہے، نماز پڑھ رہا تھا آدمی، پڑھتے پڑھتے پانی لگ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی، اب وہ وضو کر کے نماز، سمجھ گیا بھائیوں؟ البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ قدرت علی الماء سے تیمم نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر کسی شخص کو نے ظہر کے وقت میں تیمم کیا تھا، حدث لاحق نہیں ہوا، اثر کا وقت آ گیا، اثر کے وقت پانی بھی مل گیا، تو امام احمد کہتے ہیں پھر بھی کیا کرے؟ تیمم سے وضو نماز پڑھ سکتا ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں اختلاف یہ ہوا کہ حنفیہ کے نزدیک قدرت علی الماء سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اور امام احمد کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، سمجھے؟ تو بعض حضرات شراح بخاری نے یہ کہا ہے کہ امام بخاری اس باب میں امام احمد بن حنبل کی تعریف کرنا چاہتے ہیں اور حنفیہ کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تیمم جو ہے وہ قدرت علی الماء سے نہیں ٹوٹتا جب تک کہ حدث لائق نہ ہو سکے، اور اس غرض سے انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا کہ یجزیہ التیمم ما لم یحدث، کہ آدمی کے لیے تیمم کرنا کافی ہے جب تک کہ اس کو حدث لاحق نہ ہو۔
تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ محض روئے سے ماں یا قدرت الماء سے تیمم نہیں ٹوٹے گا. کب ٹوٹے گا؟ جبکہ حدث جائے. یہ احتمال بھی ہے لیکن یقینی نہیں ہے جو باقی امام بخاری ایسا کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال احتمال جہاں پر جو بھی ہے کہ شاید میں نہیں لگا ہو. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ قدرت الماء سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. وہ اس لا سکتے ہیں آیت کریمہ تو تیمم صحیحاً طیبہ جو ہے مشروط ہے ولم تجدوا ماء. پہلے آیت میں فرمایا گیا ولم تجدوا ماء، پھر فرمایا گیا تیمم. تو تیمم کا خلیفہ وضو ہونا ہے یہ مشروط ہے عدم وجدان ماء کی شرط کے ساتھ. تو جب عدم وجدان ماء کی شرط فوت ہو گئی، پانی مل گیا، تو تیمم کا حکم ختم. آب آمد تیمم پر تھا. سمجھے نا؟ تو یہ خود آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہے. سمجھ گیا بھائی؟ تینوں مسئلے سمجھ آ گئے. اب اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کے تحت ایک ذرا طویل حدیث نقل کی ہے، اور یہ واقعہ ہے لیلۃ التعریف کا، جو آپ اجمالاً پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہو فقہ اصول فقہ کی کتابوں میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، آخر جب قیام فرمایا اور سو گئے. اس کے نتیجے میں صبح کی نماز کا وقت چلا گیا. وہ واقعہ بیان کیا ہے لوگ اس کو روایت کر رہے ہیں. اس کو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ قال كنا في سفر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایک سفر میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وإنا أسرينا، اور سفر کے دوران ہم رات کے وقت میں چلے تھے. اسرا یسری اسرار اور سرا یسری سرت دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت میں چلنا. عام چلنے کو سارا یسیرو کہتے ہیں، سارا یسیرو سرا. وہ تو ہے عام چلنا، چاہے دن میں چلے چاہے رات میں چلے. لیکن سرا یسری سرت اور اسرا یسری اسرا دونوں کے معنی خاص رات کے وقت میں چلنے کے لیے ہوتے ہیں. تو ہم رات کے وقت میں چلے حتیٰ كنا في آخر الليل، یہاں تک کہ ہم جب رات کے آخری حصے میں پہنچے تو وقعنا وقعتا، تو ہم لفظی معنی تو ہے کہ گر گئے. وقع کے معنی گرنا، لیکن یہ لفظ سو جانے کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہم سو گئے. وقعنا وقعتا، ہمیں نیند نے ہم کو آ گھیرا اور ہم سو گئے. پھر آگے جملے مترجمہ کے طور پر فرماتے ہیں ہر جگہ میں ہوتا ہے کہ ولا وقعت اعلی عند المسافر منها، مسافر کے نزدیک کوئی نیند اس نیند سے زیادہ میٹھی نہیں ہوتی. یعنی ساری رات چلنے کے بعد جب آخر سب میں نہیں چلے اس پر جو نیند آتی ہے وہ بڑے مزے کی ہوتی ہے. تو لا وقعت اعلی، کوئی نیند زیادہ میٹھی نہیں ہوتی اس نیند کے مقابلے میں جو آخر سب میں ہے. فما التبنا الا حر الشمس، ہمیں بیدار نہیں کیا مگر سورج کی گرمی. فکان اول من استيقظ فلان ثم فلان، اب وہ نام نے بتایا کہ سب سے پہلے جو لوگ بیدار ہوئے وہ پہلے فلان تھے اور پھر فلان تھے. یسمیہم ابو رجا، ابو رجا جو شرابی انہوں نے نام دیا تھا ان کا. فنسیہم عوف، فنسی عوف، لیکن ان کے شاگرد عوف میں بھول گئے کہ کن کا نام دیا تھا. تو پہلے کون بیدار ہوا پھر کون بیدار ہوا. ثم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الرابع، پھر حضرت عمر جو ہے وہ چوتھے آدمی سے بیدار ہوا. تین آدمی پہلے بیدار ہو چکے تھے
جن کا نام آؤٹ بھول گئے، چوتھے صاحب جو بھی انتقال ہوئے وہ حضرت عمر۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام لم یوقظہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے تو ہم آپ کو بیدار نہیں کرتے، ہم چاہتے تھے کہ جب خود آپ بیدار ہو اس وقت بیدار ہو ہم آپ کو اٹھائیں گے، حتیٰ یکون هو المستيقظ، یہاں تک کہ وہ خود بیدار ہونے والے ہوں، یعنی خود اپنی طرف سے بیدار ہو جائے۔ اس وقت تک انتظار کرتے تھے اور آپ کو بیدار کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ کیوں؟ لأننا لا ندری ما يحدث له في نومه، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کو آپ کی نیند میں کیا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ انبیاء کرام کی جو نیند بھی بدل ہوتی ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ اس نیند کے اندر بھی کوئی وحی نازل ہوگی، کوئی احکام آ رہے ہوں، ہم آپ کو جگا دیں تو ان کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ فلما استيقظ عمر، تو جب حضرت عمر بیدار ہوئے، ورأى ما أصاب الناس، اور دیکھا انہوں نے کہ وہ واقعہ جو لوگوں کو پیش آ گیا تھا، یعنی یہ کہ ساری قوم ہوتی رہی اور کوئی بیدار نہ ہو سکا۔ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيلًا، اور تھے بڑے وہ سخت آدمی۔ جلیل جلالت سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سخت ہونا، تو بڑے سخت قوی آدمی تھے، مراد یہاں پر قوت، قوی آدمی تھے۔ فکبر، تو انہوں نے اللہ اکبر کہا، ورفع صوته بالتکبیر، اور اپنے آواز بلند آواز سے تکبیر کہتے ہیں۔ فما زال یکبر ویرفع صوته بالتکبیر، وہ مسلسل تکبیر کہتے رہے اور آواز کو بلند بھی کرتے رہے، حتی قدر صوته النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ان کی آواز سن کر حضور بھی بیٹھا۔ فلما استيقظ، جب وہ حضور بیٹھا ہوئے تو شکوا الیہ الذی اصابہ، تو صحابہ کرام نے ان سے شکایت کی اس واقعے کی جو ان کو پیش آیا تھا، جب اس طرح سو گئے تھے، نماز گزر گیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا لا ضریر، کوئی نقصان کی بات نہیں، یا فرمایا لا یضیر، یعنی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مطلب یہ بیان کر دیا کہ جب ایک آدمی سوتے وقت اس بات کا انتظام کر کے سویا ہو کہ وہ نماز کے وقت میں اٹھ جائے، کسی کو مقرر کر دیا اٹھانے کے لیے، یا آج کل جیسے الارم لگا دیتے ہیں، الارم لگا دیا، اور اپنی طرف سے مکمل انتظامات اس بات سے کر لیے کہ نماز فجر کے وقت میں بیدار ہو جائے، لیکن اس کے باوجود نیند ایسی ساری ہوئی کہ پتہ ہی نہیں چلا وقت کا، تو پھر اس وقت میں کوئی گناہ نہیں۔ اور یہی معنی ہے اس حدیث سے، جس میں جو فرمایا گیا کہ لیس فی النوم تفریط، نیند کی حالت میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، بشرطے کہ وہ بات یاد رکھنا کہ جب آدمی نے سونے سے پہلے اس بات کا انتظام پورا کیا ہو کہ اس کی آنکھ کھل جائے، پھر بھی نہ کھلے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ بتایا آپ نے، یاد ہے فرمانا، ارے سمجھو نا۔ البتہ اگر کوئی شخص انتظام ہی نہ کرے صبح پہنچنے کا اور بے فکری کی حالت میں سوتا رہے تو پھر گناہ ہوگا۔ گناہ کی نفی کب ہے؟ جب کہ اس نے اٹھنے کا پورا انتظام کر رکھا ہو۔ اور یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دوسری روایت میں پڑھا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کون میں اٹھائے گا تو جس کے وقت تو بلال نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا، اور بلال جو ہے کہتے میں جاگ رہا ہوں، میں اٹھا دوں گا۔
لیکن وہ بیچارے بیٹھے بیٹھے وہ بھی سو گئے، تو اس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیش آئی، لہٰذا گناہ کسی کو اس سے نہ ہو۔ ارے سمجھ گئے بھائیوں؟ دوسرا سوال بعض اوقات یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بار بار آپ نے پڑھا ہے کہ یہ سلام علیہ ولا نام قلب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو دیکھی دل نہیں سوتا تھا، تو جب دل نہیں سوتا تھا تو ایسی غفلت کیسے تاری ہوئی کہ جس سے نماز قضا ہو گئی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ جو فرمایا گیا ہے کہ سلام علیہ ولا نام قلب، بے شک یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل حال نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکوینی طور پر یہ منظور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نمازوں کے قضا ہونے کے احکام بھی بیان ہو آپ کیا، لہٰذا تکوینی طور پر ایسا کرایا گیا کہ آپ کی نماز سونے کی حالت میں قضا ہو، لہٰذا اس وقت آپ کے اوپر ایسی نیند طاری کر دی گئی کہ جس کے نتیجے میں وقت کے گزرنے کا آپ کو پتہ نہیں لگا۔ یہ خصوصیت ہے اس بات، عام حالات میں یہ کہ سلام علیکم ولا نام قلب۔ اب آگے چلیے، یا تو ہمارے کو نقصان نہیں لا غیرہ قال العزیز، پھر ہمارے کاہلوں چلو، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے بات ہوئے کہ نہادہ وادل کی شیطان، یہ ایسی وادی ہے جس میں کوئی شیطانی اثرات ہیں، اس کے سب کی نماز قضا ہو گئی ہے، کب یہاں سے چلو آ۔ اور حنفیہ کی توجہ یہ کرتے ہیں کہ وہیں پر وادی میں شیطان کا ہونا یہ نماز پڑھنے سے تو معنی نہیں ہوتا، بلکہ جب اذان دی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی تو کیا ہوگا؟ شیطان بھاگے گا۔ اس لیے یہاں سے جو چلے آپ، وہ اس لیے چلے کہ وقت مقروض تھا، جب تک سورج بلند نہ ہو جائے اس وقت تک وقت کیسا ہے؟ مقروض ہے، تو اس وقت نماز فوراً نہیں پڑھ جائے، اس لیے آزاد ہے۔ اور اس طرح یہ حنفیہ کی دلیل ہے، حجت ہے شافعیہ کے خلاف، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیدار ہو تو بیدار ہوتے ہی نماز پڑھے، چاہے وقت ابھی تک مکروہ ہو، وقت مکروہ میں بھی وہ نماز کی قضا پڑھنے سے قائل ہے۔ یہ حنفیہ کی دلیل فرض ہے، آپ نے وہاں سے روانہ ہونا فرض کہا، آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو سارا غیرت آئی، تو آپ چلے لیکن زیادہ دور نہیں گئے تھے، ثم نزل، پھر اتر گئے، فتعاد الوضوء، پانی منگوایا وضو کے لیے، فتوضا، خود وضو فرمایا، ونودی للصلاۃ، نماز کا اعلان کیا گیا، فصلی بالناس، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اس سے مسئلہ کہ قضا نماز بھی جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ فلما فصل من صلاته، جب آپ اپنی نماز سے واپس موڑے، ان کا تعلق ہے واپس موڑے، تو اذا ہوا جو رجل معتدل، اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کنارے پر کنارہ کیے ہوا ہے، کنارہ کٹ رہا ہے، لم یصلی، وہ لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، مع القوم، قال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم، تو آپ نے پوچھا تو میں کس چیز نے تم کو روکا اس بات سے کہ تم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے؟ قال، تو اس شخص نے کہا کہ اصابتنی جنابۃ ولا ماء، مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی رات میں اور پانی تھا نہیں، تو اس بات سے میں غسل نہیں کر سکتا تھا، تو باقی کی حالت میں ایسے نماز کیسے پڑھتا؟
اس وقت آپ نے فرمایا کہ علیک بالصعید فإنہ یکفیک، تمہیں چاہیے کہ ایسے میں مٹی استعمال کرو کیونکہ وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ ان کو معلوم نہیں تھا مسئلہ کہ جنابت کی حالت میں بھی تیمم سے نماز ہو سکتی ہے، تو آپ نے مسئلہ بتا دیا کہ تم بچی کو استعمال کرو اس لیے کہ وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ یہی جملہ ہے جس کی وجہ سے امام بخاری اس کو اس بات میں لائے ہیں، الصعید الطیب وضوء المسلم۔ ارے سمجھ گئے؟ فإنه یکفیک ثم سار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ آگے چلے، فاشتکا الیہ الناس من العطش، تو لوگوں نے آپ سے شکایت کی پیاس، تو پیاس لگ رہی ہے اور پانی موجود نہیں، فنظر فدعا فلانا، تو اترے آپ اور اتر کر آپ نے فلاں شخص کو بلایا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے خود عمران بن حسین رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، ان کو بلایا۔ یسمی ابو رجاء نسی ابو رجاء نام لے کر بتا رہے تھے کہ کس کو بلایا تھا، لیکن اس کو بھول گئے تھے، نام بھول گئے۔ تو ایک تو ان کو بلایا، جیسے دوسری روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ عمران بن حسین تھے، بدعا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ فقال ہم سے فرمایا کہ اس ہوا فاستبقیا الماء، جاؤ تم دونوں مل کر پانی تلاش کرو۔ فانطلقا، تو یہ بیچارے روانہ ہوئے۔ عرب کے صحراؤں میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا، پانی ملتا نہیں تھا، آدمی کو تلاش کرنا پڑتا تھا کہاں سے پانی لائے گا۔ تو یہ حضرات چلے، فتلقى امرأة، تو انہوں نے ان کو ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا ایک عورت، اور عورت کہتی بین مزادتین اور قال فصیحتین، دو مسجدوں کے درمیان بیٹھی، سمجھو بھائیو، یعنی اونٹنے پر جا رہی تھی اور اس سے آگے ایک مسجدہ پانی کا رکھا ہوا تھا اور ایک پیچھے رکھا ہوا تھا، دونوں کے درمیان بیٹھی۔ مزادہ مسجدیں کو کہتے ہیں اور فصیحہ جو اس کو کہتے ہیں، لیکن مسجدہ جو بڑا ہوتا ہے، چھوٹے کو قربہ کہتے ہیں، بڑے کو مزادہ کہتے ہیں۔ تو وہ پانی سے بھرے ہوئے دو بچے تھے جو وہ لے جا رہے تھے آیا بعید اپنے اونٹ کے اوپر۔ فقالا لها، تو ان دونوں نے کہا، تعلی اور دوسرے ساتھی نے اس عورت سے کہا کہ این الماء، پانی کہاں ہے، کہاں سے لائی ہو کر کے؟ قال، تو عورت نے جواب میں کہا کہ آخذی بالماء انت حاضر تھا، مجھے پانی ملا تھا کل اسی وقت۔ آخذی بکذا ایک محاورہ ہوتا ہے، میری ملاقات کو رکھ سکتے آخری بار میں اس کو کہتے تھے کہ آخذی فلانے کا، ارے سمجھے، اور یہ محاورہ ہوتا ہے۔ تو آخذی بالماء کی زمانہ آخری بار مجھے جو پانی ملا تھا وہ کب ملا تھا؟ کل اسی وقت، یعنی یہاں سے گویا ایک طرح سے اگر اس کا مطلب ہوا کہ 24 گھنٹے کی مسافت پر ہے پانی، کل جب اسی وقت وہاں سے گزر رہی تھی تو پانی ملا تھا، وہاں سے بھرتے تھے۔ اب اندازہ کرو کہ کتنا مشکل ہوتا تھا ان صحراؤں میں پانی کا حصول، 24 گھنٹے کی مسافت پر تو پانی تھا۔ اور آگے تو اس عورت نے یہ بھی کہا وَنَصَرُنَا خَلُوفًا، ہمارے آدمی جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، یعنی اس نے یہ کہا وہ ایک طرح سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ بھائی تجھے کیا مصیبت آئی تھی اے عورت کہ تو پانی کی تلاش میں پھر رہی ہے اور اس سے دور سے پانی لے کر آ رہی ہے، تیرے مرد کہاں مر گئے؟ وہ مرد تو نہیں کرتے یہ کام،
تو اس کا اسے جواب دیا کہ ہمارے جو آدمی ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر کہیں گئے ہوئے ہیں. سمجھے نا؟ نفر ہونا یعنی ہمارے مرد خلوف جب خالد کی ہے، خالد کا مرد کسی کو چھوڑ کر چلے جانے والا. سمجھے نا؟ اور خلوفن جو ہے منسوب ہو رہا ہے حالیت کی بنا پر. نفرونا ذہبا خلوفن، ہمارے ذہبو خلوفن، ہمارے جو مرد ہیں وہ چلے گئے ہیں ہمیں پیچھے چھوڑ کر، یعنی کسی مقصد سے گئے ہیں. تو اس واسطے ہمارے پاس کوئی مرد نہیں تھا جو پانی لا سکتا، اس واسطے میں پانی بھرتے تھا. ارے سمجھ گئے تو مطلب کالا رہا. تب ان دونوں نے کہا اس عورت سے کہ ان پر اچھا جب پانی اتنے دور ہے تمہارے پاس موجود ہے پانی تو چلو ذرا ہمارے ساتھ، ہمارے گھر قالت یہ آئینہ قالت یہ آئینہ کہاں جاؤں میں تمہارے ساتھ، کہاں لے جاؤں گا؟ قالا تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ہے. تو صاحب نے کہا الذی یقال له الصادق، کیا تم اس کا ذکر کر رہے ہو جس کو لوگ صادق کہتے ہیں؟ صادق جو ہے یہ اہل عرب جو ہے جو بددین قسم کے لوگوں کو صادق کہا جاتا ہے. خاص طور سے اگر کوئی ان کا دین چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر لے تو اس کو صادق ہے. اصل میں صادق تو ایک مستقل دین تھا جو ستارہ پرست لوگ تھے، لیکن اہل عرب اپنے دین سے خارج ہر آدمی کو صادق کر دیتے. تو اعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صادق کہا کرتے تھے. تو عورت کہنے لگی کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں لے جائیں گے، تو کیا تمہاری مراد اس صاحب سے ہے جن کو لوگ صادق کہتے ہیں؟ اعلیٰ. تو حضرت علی اور حضرت عمران بن حسین نے جو آپ نے کہا کہ وہ الذی تعلینا، جہاں وہی صاحب ہیں جن کا تو میرا قلب کر رہی ہے. مطلب شادی کہنا تو آپ کو درست نہیں ہے، لیکن جو تمہارے ذہن میں ہے نا جن کو تم شادی کہہ رہی ہو انہیں کے بات دیکھتا ہے. فن چلی تو چلو ذرا جہاں جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ دونوں اس کو پکڑ کر لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہاں دسا ہو جاتی اور حضور کو سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح یہ عورت ملی تھی، ہم اس کو بتایا. قالت فاستنزلوها عن بعضها، چنانچہ صحابہ کرام نے اس کو اس کے اونٹ سے اتارا، اس سے اترنے کا مطالبہ کیا، اترنے کی فرمائش کی بعید سے. فقالا لها نہیں بھیا وسعى النبي صلی اللہ علیہ وسلم في النهار، اور آپ نے فرمایا کہ ایک برتن لے کے آؤ. ففرغ فيه من أفواه البزالتين المستطيعتين وأوقع أفواههما وأطلق الأذان. يا الله. تو آپ نے اس میں کلی کی حضرہ کا یہاں پر مانا گیا ہے کلی کا من افواہ المزالتین، ان مزالتین میں منہ سے ذرا سمجھ لو، برتن منگوایا اور وہ جو چیزیں تھے نا عورت کے ان کے منہ کو کھول کر اس سے پانی دیا منہ میں اور پھر کلی کی کہہ میں برتن. سمجھے نا؟ یہ کیا آپ نے. وَأَوْقَعَ أَفْوَاهُمَا، کلی کرنے کے بعد آپ نے ان مسجدوں کے جو منہ تھے ان کو رسی سے باندھ دیا، منہ کو
رسی سے باندھ دیا. وہ اطلق العصالی، اور اس کا جو تلا تھا اس کو کھول کر چھوڑ دیا. مچھلی کا جو ہوتا ہے اس کے ایک تو منہ ہوتا ہے اس کا اور ایک تلا ہوتا ہے. تلے سے بھی تلا بھی بدا ہوا، تو اگر تلے کی رسی وغیرہ کو کھول دیں تو پانی ایک دم سے نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے منہ کو تو باندھ دیا اور تلے کو کھلا چھوڑ دیا، اور وہ جو برتن جس میں کلی کیا تھا نا، کلی کی تھی، اس میں پانی اڑنے شروع کر دیا. ارے سمجھے؟ بلودیا سننا، اور لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اس کو خود بھی شراب ہو، پانی پیو، اور دوسروں کو بھی شراب کرو. سمجھے نا؟ اس کو کے بعد دوسروں کو شراب کرو، اور اس تقو کے بعد خود شراب ہو، خود پیو اور دوسروں کو بھی پلاؤ. فسقا منسقا مستقا منسا، تو جس نے دوسرے کو پلانا چاہا اس کو پلایا، اور جس نے خود پینا چاہا وہ پیا. وکانا آخر اللہ، آخر میں ہوا یہ کہ الفروقیہ لگی اقامت الجنابت، وہ صاحب جن کو جنابت لائق ہو گئی تھی نا، اسی دن کا ذکر گزرا ہے، ان کو دیا گیا انعام ملما، پانی کا ایک برتن. کالا کے سب آپ نے فرمایا کہ لے جاؤ یہ پانی، آپ کو آنے اور اپنے اوپر اڑیل لو، یعنی سے اپنا غسل جنابت کر لو. یہ سب دھندا ہوتا رہا. وہی قائمۃ تنظر الی ما یفعل بالماء، اور وہ عورت جو تھی وہ کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی کہ میرے پانی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. قائمۃ تنظر ما یفعل بالماء. لیکن ہوا یہ کہ وحیم اللہ لقد اقلع عنها وانه ليخيل الينا انها اشد ملحا بالحق لم تدع. لیکن قسم کھا کر کہتے ہیں معلوم رکھتے ہیں کہ روکا گیا اس عمل کو. اقلاع اقلاع کے معنی ہے کسی کام سے باز آ جانا، رک جانا. تو اس عمل سے رک گئے اس حالت میں کہ لہو لیخیل الینا، کہ ہمیں خیال میں جا رہا تھا کہ انہا اشد ملحا بالحق، کہ وہ مزادہ یا وہ مجیزہ جس سے پانی لیا گیا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بھرا ہوا ہے، زیادہ بھرا ہوا ہے اس وقت کے مقابلے میں جس وقت کے اس سے نکالنا شروع کیا گیا. سمجھ گئے؟ پانی جو کا تو ان کے مسجدوں میں موجود رہا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اجمعوا لها، بیت کے لیے کچھ سامان جمع کرو ایسا وقت کے. فجمعوا لها، صحابہ کرام نے سامان جمع کیا. کیا جمع کیا؟ من بین حجوۃ و دقیقۃ و سویقۃ. کچھ تو اجوا کھجوریں اور کچھ آٹا اور کچھ ستو. حتیٰ جمع لها طعام، یہاں تک سب ملا کر اچھا کھانا
جمع کر لیا، فجعلوہ فی ثوب، اور ایک کپڑے میں ان کو باندھا، گٹھی بنا کر، وحملوہ علی بعیر، اور اس کے اونٹ پر رکھ دیا کہ لے بن جائے، ہدیہ ہے میری طرف سے، ووضع ثوب بشر، اور کپڑا جو ہے وہ عورت کے سامنے رکھ دیا، فقال لها، اور پھر حضور نے فرمایا اس عورت سے کہ تعلمین ما رضعنا من مال فی شیء، تمہیں پتا ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی، جتنا پانی تم لائی تھی اس میں کوئی کمی واقع نہیں کی، ہم نے رضا ہے تو کمی کرنا، جتنا پانی تم لائی تھی اتنا ہی ہم نے تمہیں واپس کر دیا ہے، ولیکن اللہ هو الذی ادخل، البتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خراب کر دیا، سمجھے جی؟ اور وہ جو بیچاری تھی وہ سچ حیران پریشان کہ سارا ٹھنڈا ہو جائے، پورا پانی پی جائے کھانے لشکر والے، اور پھر پیوں گا تو پانی موجود، اور ساتھ میں کھانا پینا بھی، سمجھے نا؟ یہاں سوال اٹھایا ہے تو رہا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے پانی میں تصرف کیسے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے؟ تو بعد میں تو اس کا جواب دے دیا تو حربیہ ہے، اور حربیہ کے اموال میں تصرف جائز، لیکن یہ جواب اس لیے درست نہیں ہے کہ حربیہ ہونا اس کا متعین ہے، اس سے کوئی جنگ نہیں تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ، سمجھے نا؟ اور بغیر جنگ سے، یعنی جب حالت جنگ نہ ہو تو کسی حربی کا مال بھی اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں، حلال ہے، تو کیسے فرض کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تھا آپ کو کہ اس کے پانی میں کوئی کمی آئے گی نہیں، جتنا پانی لے کے جا رہی ہے اتنے ہی لے کے جائے، سمجھ گئے نا؟ البتہ اگر استدلال اس سے ہو سکتا ہے تو ایک بات پر ہو سکتا ہے کہ جب ضرورت ہو عامت المسلمین کو تو کسی دوسرے کا مال کا عوض دیا جائے، کیونکہ جو پانی استعمال کیا اس کے عوض میں اللہ نے دوسرا دیا، تو بغیر بطور عوض کسی سے زبردستی لے لینا جنگ کی حالت، جبکہ مسلمان جو ہے مسلمانوں کو رہ کر وہ ضرورت مند ہو تو پیسے دے کر زبردستی لے لینا یا عوض دے کر لے لینا جائے، یہاں پر آپ نے عوض دے کر دیا، ارے سمجھے نا؟ باہر وہ تو صحیح نہیں، پانی بھی کیوں کا تم اور کھانا وانا مفت میں، کھجوریں ستو اور آٹا، فعادت آلہ، اس کے بعد اپنے گھر پہنچی، وقت تو بے شک آج کو اس حالت میں پہنچی جبکہ اس کو بہت دیر ہو گئی تھی، یعنی سارا لمبا قصہ ہوا نا، اس کی وجہ سے جس وقت میں اس کو پہنچنا متوقع تھا اس سے زیادہ دیر میں پہنچی، بس تو بے شک روک لی گئی، یعنی دیر لگی اس کو گھر والوں کے پاس پہنچنا۔ قالی تو گھر والوں نے پوچھا کہ ماں اداتا تھی یا کو جانا، تمہیں کس نے روک لیا تھا، اتنی دیر پہلے لگ گئی اے فلانا؟ قالت العجب، اس جگہ بھی کوئی عجیب قصہ ہو، العجب لقیانی رجلان، مجھ سے دو آدمی ملے تھے، فذهبا بی الی ھذا الرجل، مجھے لے گیا اس شخص کے پاس، الذی یقال له استاد، جس کو صحابی کہا جاتا ہے، فقال كذا اس نے یہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، فوالله انه لاسحر الناس، اللہ کی قسم ساری دنیا میں سب سے بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، انه لاسحر الناس من بین هذه وهذه، آسمان اور زمین کی طرف اشارہ کرنے کا کہ اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا کوئی جادوگر نہیں، آسمان اور زمین کے درمیان، وقالت ابن اسماعیل الوسطى والصلبہ، فرفعهما الى السماء عن السماء، مطلب ہے کہ زمین آسمان کے درمیان اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں، او انه رسول اللہ، یا تو اس سے بڑا جادوگر ہے یا واقعی اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں فکان المسلمون،
بعضهم يغيرون على من حولها من المشركين. اب مسلمان جو ہے وہ حملے کرتے تھے اس عورت کے ارد گرد جو مشرکین آباد تھے ان کے اوپر حملے کیا کرتے تھے. ولا يصيبون السلم الذي جمع، اور نہیں پہنچتے تھے اس بستی کے پاس جس میں کہ وہ عورت، یعنی آس پاس کی ساری بستیوں پر مسلمانوں کے حملے ہو رہے تھے اور فتح کر رہے تھے مسلمانوں کو. لیکن یہ جس بستی میں یہ رہتی تھی پھر کہتے ہیں اس بستی کو چھوٹی سی بستی جو چند گھروں پر ختم ہوئی، تو جو چند گھر اس کے تھے نا عورت سے، اس کے اوپر کبھی کوئی حملہ نہیں ہوتا تھا. تو عالم یوم ہو گیا، تو ایک دن اس عورت نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ ماں برا نہاؤ قوم کا محمد، کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ قوم جو ہے مسلمان تم کو چھوڑے ہوئے ہیں، تم پر حملہ نہیں کرتے جان بوجھ کر، یعنی ان کو شاید ہمارے ایمان لانے کی توقع ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر حملے نہیں کرتے. فہل لکم فی الاسلام، تو کیا تمہارے حکمت ہے کہ تم بھی اسلام لے آؤ؟ فاطاعوها، لوگوں نے اس کے اطاعت کی، فدخلوا بالاسلام، سب کے سب اسلام میں داخل. یہ ہے واقعہ جو بخاری نے یہاں پر روایت کیا. اب آگے امام بخاری نے شادی کا جو لفظ آیا تھا اس کی مناسبت سے یہ کہا کہ صبا، یہ اس معنی میں آتا ہے کہ خرج من دین الاسلام، ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں چلا جائے کوئی آدمی تو عربی میں اس کو صبا کہتے ہیں. اور ابو العالیہ کہتے ہیں کہ تابعین جو ہیں یہ بھی اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھا کرتے تھے. مختلف روایتیں ہیں اس میں، بعض کہتے ہیں کہ جیسے ابو العالیہ نے کہا، بعض نے کہا ستارہ پرست لوگ تھے، بعض کہتے ہیں بال کی پوجا کیا کرتے تھے. مختلف اقوال ہیں، لیکن بہرحال مراد اہل عرب ثابت ہو کر بدین آدمی کو مراد اصبو اویل. یہ امام بخاری کا طریقہ ہے کہ یہ کوئی بات کرتے کرتے ایک لفظ سے بعض اوقات قرآن کریم کے دوسرے لفظ کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے، اس کی بھی تفصیل کر دیتے ہیں. سورہ قبا یسبو بہت جگہ تھا نا، اس سے قبا یسبو کی طرف ذہن منتقل ہو گیا. اور سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کا مقولہ منقول ہے، دعا منقول ہے، اللہ تصرف عنی کیدہن اصبو الیہن واکن من الجاہلین، تو اصبو کی طرف ذہن چلا گیا، تو اصبو کی تفصیل کرتی امیر کہ میں مائل ہو جاؤں. تو قبا یسبو کے معنی ہوتا ہے کہ ایک دن سے نکل جانا دوسرے دن میں داخل ہو جانا، اور قبا یسبو کا معنی ہوتا ہے مائل ہو جانا. تو اصبو معنی ہے حدیث ہے. چلیے ایک سوال ہے، اس حدیث میں جو احناف کی طرف سے توجہ کی گئی ہے کہ وادی میں نماز اس لیے نہیں پڑھی گئی کہ وقت مکروہ تھا، اور حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ فما ایقظنا الا حر الشمس، کہ سورج اتنا اوپر چڑھ آیا تھا کہ اس کی گرمی نے ہمیں جگایا، تو ظاہر ہے کہ یہ وقت مکروہ سے آگے کا وقت ہوگا. یہ آپ جو ہے یہ کراچی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہو، اگر عرب میں ہوتے تو اس سوال دل میں رکھا جاتا. عرب میں تو سورج نکلنے سے پہلے آدمی کے حلق میں کانٹے پڑ جاتے، سمجھا؟ اور جب پہلے کرن آتی ہے سورج کی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی آگ کی لپٹ آ گئی، سب کر گئی. جی حضرت فرمائیے. سوال یہ ہے کہ ذکر الہی کو یا الہی کے علاوہ کسی اور چیز کا ذریعہ بنانا صحیح ہے یا نہیں؟ ذکر الہی کو یاد الہی کے علاوہ کسی اور چیز کا ذریعہ بنانا صحیح ہے یا نہیں؟ جب ذکر سے مقصود صرف غیر اللہ ہو تو جائز نہیں، لیکن جب آدمی کا مقصود ذکر ہو اور ذکر سے ضمناً کوئی اور فائدہ بھی حاصل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. جیسے کہ نماز کے اندر اگر کوئی شخص غلطی کرے تو رکمہ کیسے دیتے ہو؟ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہنا یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ دوسرا آدمی متنبع ہو جائے اس کی غلطی پر.
تو ضمن اگر کوئی فائدہ حاصل ہو جائے تو کچھ ہمیں حدیث میں یہی مقصود سماجان ہے یہ ہے اور کچھ چلیے باب إذا خاف الجنوب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله نعم إن لم أجد الماء شهرا لم أصلي. لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يتيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار بن عمر قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. وبه قال حدثنا عمر بن حفص اس بات کا منشا یہ ہے کہ جس طرح حدث اصغر کی حالت میں قدرت علی الماء نہ ہونے کی صورت میں تیمم مشروع اور جائز ہے، اسی طرح حدث اکبر میں بھی جائز ہے۔ اگر کسی کو جنابت لاحق ہو گئی اور پانی موجود نہیں یا پانی پر قدرت نہیں بیماری وغیرہ کی وجہ سے، تو اس صورت میں اگر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو جائے۔ سمجھ گیا نا؟ اب تو اس مسئلے پر مکمل اجماع ہے، کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں کہ جنابت کو تیمم نہیں ہو سکتا، لیکن ابتدا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جنابت میں غسل کرنے سے قائل نہیں، کیسے سے غسل کرنا تیمم کرنے قائل، لہٰذا جب تک پانی نہ ملے تو کیسے نماز نہیں پڑھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو ترجمہ الباب میں جمہور کی دلیل بیان کی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنابت کو بھی تیمم جائز ہے، اور دوسرے پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مناظرہ ہوا، اس مناظرے کی مختلف روایتیں نقل کی۔ تو پہلے تو وہ دلیل سمجھ لیجیے تو امام بخاری نے ترجمہ الباب میں روایت کی، وہ دلیل ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، اور وہ حدیث یہ ہے، اس کا واقعہ یہاں پر اختصار سے بیان ہوا ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سردار بنا کر بھیجا تھا کسی دشمن سے مقابلے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے رفقا نے حضرت عمرو بن عاص کی کچھ شکایتیں، یہ ہمارے آپ نے پر صاحب کو امیر مقرر کیا تھا، یہ تو بڑے گڑبڑ آدمی، مجھے کیا قصہ ہوا؟ تو پہلے شکایت تو انہوں نے یہ کی کہ یہ ہمیں رات کو آگ ہی نہیں جا رہے تھے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی چیز پکانی ہے، کھانی ہے، کچھ کرنا ہے تو یہ آگ نہیں جلا دیتے تھے۔ ایک تو خرابی یہ تھی، اور دوسری خرابی یہ تھی تو اس سے بھی زیادہ خطرناک کہ ایک مرتبہ جن کو جنابت لاحق ہو گئی اور انہوں نے بغیر غسل کے نماز پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کے پوچھا کہ کیا قصہ ہے، لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں۔
حضرت ابن عاص نے فرمایا کہ جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو حقیقت بات یہ تھی کہ میں جس لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے گیا تھا میں اس کو نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہمارے محل وقوع سے واقف ہو جب کہاں پڑا ہوا ہے، اور مجھے اندیشہ تھا کہ اگر اس کو پتہ لگ جائے گا تو بات یہ تھی کہ ہمارے لشکر کی تعداد کم اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ، تو اگر ہم آگ جلاتے تو آگ جلانے سے دو خرابیاں ہوتی، ایک یہ کہ وہ ہمارے تعداد سے باخبر ہو جاتا، اس کے حوصلے بڑھ جاتے، دوسرا یہ کہ اس کو ہمارے محل وقوع کو پتہ چل جاتا، وہ جب چاہتا ہم پر خنصور مار دے، اس لیے میں نے آگ جلانے کو منع کیا۔ اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ پہلا بلیک آؤٹ ہے جو حضرت عمرو بن عاص نے ایک جنگی تدبیر کے طور پر استعمال کرا۔ تو نبویت کے لوگ تحسین فرمائی ان کے اس فیصلے کی کہ اچھا کام کیا، تمہیں ٹھیک کام کیا، آپ کا لوگ سکھایا۔ پھر پوچھا آپ نے کہ بھائی لوگ کہتے ہیں تمہیں جنابت کو نماز پڑھاتی کیا کرتا ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے عرض کیا کہ اصل مجھے جنابت میں شک ہو گئی تھی، اور جنابت کی حالت میں مگر سردی اس قدر شدید تھی، اتنی شدید سردی تھی کہ اگر میں پانی سے وضو کرتا یا غسل کرتا تو ایسا کہ مر ہی نہ جاتا، اور قرآن سے جو رحیمہ، اسے میں تیمم کیا۔ تو آپ نے جو آیت پڑھی انہوں نے رحیمہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا اور کوئی نتیج نہیں بنا، سمجھے نا؟ اور یہی وہ موقع ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کو مجھ سے ہے، تو اس لیے میں نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ابو بکر سے اگر طے ہے تو پھر دوسرے نمبر پر تو میں ضروری ہوں۔ تو پھر پوچھا کہ اس کے بعد کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ تو اس کے بعد کہنے کے میں نے جو مرضی ہوئی مزید پوچھ رہی، بالکل آپ سے میں کہہ رہا ہوں یہ واقعہ تھا حضرت ابن عاص رضی اللہ عنہ کا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنابت میں سردی کی شدت کی بنیاد پر بھی آپ نے تیمم کی تصدیق فرمائی، اس پر کوئی نصیب نہیں فرمائی، جو بالکل واضح دلیل ہے اس بات کی جنابت کی حالت میں بھی تیمم ہوتا ہے۔ دیکھو اس کا جمع کہتے ہیں اضافہ جنوب اور علاقے مرض عالمی بہت جنوبی اگر اپنے جب پر اندیشہ ہو اس کو بیماری کا یا مر جانے کا، اور قابل آکش یا پیاسا مر جانے کا، کہ اگر پانی میں غسل میں استعمال کر لوں گا تو پانی سے پینے کے لیے نہیں رہے گا، پیاسا مر جاؤں گا، تو تیمم کر لینا چاہیے۔ مضبوط کروں اور یہ بات روایات میں مشہور ہے ان عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اجنب فی لیلۃ باردہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک ٹھنڈی رات میں جنابت کی حالت میں آ گئے تھے، تو تیمم وصلا، تو یہ تیمم کیا اور یہ تلاوت کی کہ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ بات ذکر کی گئی، فلم عنہ آپ نے ان کو کوئی ملامت نہیں۔ اب آگے وہ مناظرہ مذکور ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان بٹھایا، اس کو امام بخاری نے اپنی روایتوں سے نقل کیا کئی طرق، اس کا پہلے خلاصہ سمجھ لو پھر وہ طرق دیکھ لینا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جمہور کے مسلک کے مطابق اس بات کے قائل تھے کہ حدث اکبر کی حالت میں بھی جب کہ آدمی کو پانی پر خود رکھنا ہو تو اس کے لیے غسل کے بجائے تیمم کر لینا چاہیے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے جنابت میں غسل کرنا ہوگا۔ شروع میں ان کا جب یہ منقول ہے تو انہوں نے یہ کہا
کہ اگر مجھے کئی سال تک بھی پانی نہیں ملے گا میں نماز نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جنابت کی حالت میں تیمم مشروع ہے۔ تو پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر کا وہ واقعہ ان کو سنایا کہ پیچھے گزرا ہے۔ تو بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ حضرت عمار اور حضرت عمر دونوں جو ہے ایک سریے کے دوران جنابت ان کو لاحق ہو گئی تھی۔ حضرت عمار نے تو زمین میں الٹ پلٹ کر اور حضرت عمر نے چھوڑ دی تھی نماز، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضرت عمار نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے تیمم کر لینا کافی تھا، تو اس میں آپ نے جنابت کی حالت میں تیمم کی اجازت دی تھی۔ عبداللہ بن مسعود نے اس پر یہ کہا اس سے آپ کو پتہ نہیں کہ حضرت عمر نے حضرت عمار کی بات پر اطمینان کا اظہار نہیں، یعنی حضرت پیچھے گزرا ہے حضرت عمار نے حضرت عمر کو لا کے لائے گا کہ آپ کو یاد نہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، تو حضرت عمر نے کوئی اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی یاد آتے ہو مجھے ٹھیک ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بلکہ خاموش ہو گئے۔ تو وہ حضرت عمر جو ہے انہوں نے حضرت عمار کی بات پوری طرح تسلیم نہیں کی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس سے سرکاری کیا جائے بے وقوف دے گا جواب میں۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا خبر کرو اس سے اگر سرکار نہیں کرتے تو قرآن کریم میں بھی آیا ہے او جا احدکم من غائط او لامستم النساء فلم مان فتیمموا صعیدا طیبا۔ تو تیمم کے لیے دو باتیں بیان کی ہیں، ایک او جا احدکم من غائط یہ تو حضرت اصغر کی طرف اشارہ ہے، اور لامستم النساء سے حضرت اکبر کی طرف اشارہ ہے، اس میں بھی آ کر تیمم کا حکم دیا ہے، سمجھ گئے؟ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود خاموش ہو اور خاموش ہو کر پھر ایک جملہ یہ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر میں لوگوں سے یہ کہوں تو جناب کو بھی تیمم کر سکتے ہو تو مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس مسئلے کا غلط استعمال کریں گے، ذرا بھی سردی لگے گی تو کہیں گے جی بس تیمم کر لوں، تو میں سرکل کے ذریعہ سرکل لباس جو بنا کرتا ہوں یہ کہا۔ اور بعد روایت سوال ہوتا ہے کہ بعد میں عبداللہ بن مسعود نے اس کو بھی سر کر دیا تھا اور جمہور کے قول کو کیا سمجھ یہ ہے خلاصہ جو امام بخاری نے کئی مختلف طرق سے روایت کیا ہے۔ تو پہلا قریب جو روایت کیا ہے وہ ابو وائل کی روایت ہے، قال ابو موسیٰ عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اذا وجد الماء لا يصلي، کیا اگر کسی کو پانی نہیں ملے گا نماز نہیں پڑھے گا؟ یہ سوال ہے استفہام انکاری۔ قال عبداللہ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا نعم علم اجد الماء شهرا لم يصلي، اگر سارے مہینے نہیں ملے گا نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر کہنے لگے کہ رخصت لو رخصت لهم في هذا، اگر میں لوگوں کو اس بات کی رخصت دے دوں تو کانا ایسا وجہ احدهم البرد، ان میں سے کسی شخص کو سردی لگے گی قال هكذا یہ کر بیٹھے گا تیمم کرے گا وصلی۔ قال ابو موسیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ پر میں نے کہا فإذا اولا عمار نے جو حضرت عمار نے جو عمر سے بات نہیں کی وہ کہاں جائے گی؟ انہوں نے آ کر بتایا کہ حضور نے ان کو تیمم کی اجازت دی۔ اعلیٰ کبھی رسول نے جواب دیتا کہ انی لم ارى عمر سمع بقول عمار، میں نے عمر کو نہیں دیکھا کہ وہ حضرت عمار کے قول پر قانع ہوئے ہوں، یعنی ان پر انہوں نے سننے کا اعلان کیا۔ جی وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وابي موسى رضي الله تعالى عنهما وعنهم، فقال له ابو موسى ارايت يا ابا عبد الرحمن اذا اجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء، فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال الم تر عمر لم يقنع بذلك منه؟
فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية فما درى عبد الله ما يقول فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله بهذا فقال نعم. یہ وہی بات کیا ہے کہ آپ کو جو ہے عمار کے قول کو تو چھوڑو اور کئی فقط کام بھی آ گیا ہے اس آیت کے بارے میں کیا کرو میں نے علامت تو ان میں ساتھ دیا ہے فما جہاں عبداللہ کو مسعود کے سمجھ میں آیا تو کیا جواب دیا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود دونوں علامت تو النساء کو جماع پر محمول کرتے کبھی کی بات ہوگی لہٰذا سے شافعیہ سے اس قول کی تردید ہوتی ہے جس میں علامت تو النساء کو وہ مس سے مرا کے اوپر محمول کرتے ہیں سمجھ تو فرمایا پھر حضرت مسعود نے فرمایا کہ انا لو رخصنا لكم في هذا اگر ہم لوگوں کو اس بات کی رخصت دے دیں گے تو لاؤ سکا تو قریب ہے یہ بات تو برد اعلیٰ آدمی کو ایمان اگر کسی شخص کے اوپر پانی ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا تو تو وہ چھوڑ دے گا غسل کو تیمم اور تیمم کر لے گا. ارے سمجھو اب کہتے ہیں آمد کہتے ہیں کپل تو لکھا تھی میں نے اپنے استاد شخص سے کلمہ سے پوچھا پر نما کرے آپ کو کام لہٰذا یہ جو آپ حضرت اللہ مسعود بنا کرتے تھے تیمم کرتے تھے تو اس وجہ سے سچے بات کے طور پر نام کو کہتے تھے کہا کہ ہاں ان سے بنا کرتے تھے کہ یقینی وہ قائل تھے کہ جنابت میں بھی تیمم ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کو غلط فہمی سے بچانے کے لیے منع کرتے. ارے سمجھو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التیمم ضربۃ. یہ کون تھا بھائی پہلے کون تھا محمد عرفان ہے اچھا آگے کون ہے عزیز اللہ تو عرفان کا آگیا وہ پہلے جو پڑھا چلو وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري فقال له ابو موسى لو ان رجلا اذنب فلم يجد الماء شهرا ما كان يتيمم ويصلي. قال فقال عبد الله لا يتيمم وإن كان لم يجد شهرا. فقال له أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخصت من هذا لهم لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا صعيدا. قلت وإنما كرهتم إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا صعيدا. قلت وإنما كرهتم هذا لذا قال نعم. فقال أبو موسى لم تسمعوا قول عمار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأذنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نقضها ثم مشى بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مشى بهما وجهه. فقال عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار. وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وابي موسى. فقال أبو موسى لم تسمع قول عمار لعمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأذنبت فتمرغت بالصعيد. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسى وجهه وكفيه واحدة. سمجھ گئے یہ بڑی حدیث ہے دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہوگی نا. چلو باب وبه قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن الحسين الخزاعي
خزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. جو وہی ہے نا وہی والا واقعہ کشتی کا آیا تھا، کشتی کو اس حساب سے سفر کے لیے چلیے ابھی ہے تو 15 منٹ باقی. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبو سفيان بن حرب في حديث هرقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصلاۃ ہے اور سب سے پہلے باب قائم کیا کہ اسراء کے موقع پر نماز کیسے فرض کی جائے. یہ اسراء کا جو لفظ ہے یہ بعض محدثین اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج. تو اسراء کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کا نام اسراء ہے، اور پھر وہاں سے جو ملائے اعلیٰ کی طرف سفر ہوا ہے اس کو معراج ہے. یہ تفصیل کہتے ہیں. اور بعض حضرات اسراء کے لفظ کا اطلاق دونوں پر کرتے ہیں. مجموعی سفر پورا ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا اور وہاں سے لے کر آسمانوں تک کا یہ سارا سفر اسراء کہلاتا ہے. امام بخاری اور بزاری نے جہاں اسراء کا لفظ استعمال کرتے دوسرے قول کو ترجیح دی کہ نمازیں فرض کی گئی کاہے میں اسراء، حالانکہ فرض تو کہاں کی گئی ملائے اعلیٰ میں. تو اگر اسراء کا اطلاق جو ہے وہ صرف بیت المقدس تک کے سفر کے لیے ہوتا تو پھر یہ نہ کہا جاتا کہ نماز اسراء میں فرض کی گئی. تو اس سے اشارہ کر دیا اس کے ذریعے مخالف نے کہ اسراء سے صحیح یہ ہے کہ اسراء کا لفظ مجموعی سفر پر بولا جائے گا، صرف بیت المقدس تک کے سفر کے لیے نہیں. وقال ابن عباس، اور یہ بتانا چاہتے ہیں اصل میں امام بخاری کے اثر کے ذریعے کہ نماز جو ہے مکہ مکرمہ ہی میں فرض ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہرقل کی حدیث میں ابو سفیان نے ہرقل سے کہا تھا کہ یأمرنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ والصدق والعفاف. ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ، تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا اور سچائی کا اور پاک دامنی کا. تو یہ گفتگو تو اگر سے ہو رہی ہے اس وقت جب سے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی وقفے کیونکہ اسی وقت میں آپ کا سکتے رہتا ہے. لیکن ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیتے ہوئے کب سنا ہوگا؟ مکہ مکرمہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز مکہ مکرمہ میں فرض ہو چکی تھی، اور یہ تقریباً متفق علیہ بات ہے کہ معراج کے موقع پر فرض ہوئی 5 سال. اس سے پہلے نمازیں پڑھتے تھے صحابہ کرام لیکن وہ فرض نہیں تھے، اور وہ کون سی نمازیں پڑھتے تھے؟ عشاء کی اور فجر. لیکن فرض نمازیں 5 ہوئی ہیں وہ اسراء. اب آگے وہ حدیث نقل کی تو حدیث لمبی ہے، لہٰذا ساتھ ساتھ میں پڑھتا بھی جاتا ہوں اور ترجمہ بھی کرتا جاتا ہوں. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان ابو ذر رضي الله عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تھوڑی سی آگے تک کی بیٹھی والا بھی مکہ، میرے گھر کی چھت میں شگاف ڈالا گیا جس کو میں مکہ مکرمہ میں تھا. فرضا جبریل علیہ السلام اس برسے اس شگاف سے جبریل علیہ السلام ڈالے. ویسے تو یہ بھی ممکن تھا کہ جبریل علیہ السلام دروازے سے آ جاتے،
یہ بھی ممکن تھا کہ دستک دے دیتے، دستک دے کر دروازہ کھلواتے اور آ جاتے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہوگا اور آئندہ بھی ہوا، لیکن یہ خاص طریقہ جو اختیار فرمایا گیا کہ چھت میں شگاف کر کے وہاں سے داخل ہوئے، یہ در حقیقت ایک یہ دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی غیر معمولی کرشمہ پیش آنے والا ہے۔ آپ نے میرے سینے کو کھولا، شق صدر، ایک شق صدر تو ہو چکا تھا بچپن میں بنو سعد میں، اور بعض روایت معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا شق صدر ہوا پہلی بنی کے نزول کے وقت، اور تیسرا یہ ہے جو معراج کے وقت میں ہوا۔ تو وقت لوگوں بیماری بن، اب لوگوں نے حکمتیں بیان کی ہیں کہ کیا کیا ہوا، پہلا کیوں ہوا، دوسرا کیوں ہوا، تیسرا کیوں ہوا۔ ارے میں یہ سب باتیں اللہ میاں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، میرے آپ کے قیاسات سے اس کا اجرا ہو نہیں سکتا۔ کس لیے ہوا تھا، کیوں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی حکمت جانتے ہیں، جب تک کہ منسوخ نہ ہو اس وقت تک وہ قیاسات کی بنیاد پر کوئی بات کہنے کی ضرورت ہے۔ تو وقت لوگوں بیماری زمزم، پھر میرے سینے کو دھویا انہوں نے زمزم کے پانی سے، مجھے آگے تک کی مصاحب، پھر ایک سونے کا کشت لایا گیا ممتلئ حکمت و ایمان، جس میں حکمت ایمان بھرے ہوئے تھے، پاک رہا ہوئی صدری، وہ حکمت ایمان میرے سینے میں اندھیل کی ہے۔ ثم اصبحہ، پھر اس کو برابر کر دیا، ثم اخذ بیدی، پھر میرا ہاتھ پکڑا، فعرج بی السماء، تو مجھے آسمان کر دیا گیا۔ اب اس میں جو ہے وہ بیت المقدس تک جانے کا واقعہ اس روایت میں موجود نہیں ہے، دوسری روایتوں میں آیا ہے۔ مراد ہے کہ بیچ میں بیت المقدس تک کے سفر کا قصہ میں چھوڑ دیا، اور بیت المقدس سے مجھے وہ لے کر گئے آسمان کی طرف۔ فلما جئت السماء الدنیا قال جبریل علیہ السلام بخازن السماء، وہاں پہنچ کر خازن نے کہا کہ اس کا قال من هذا، پوچھا کہ کون ہے یہ آنے والا، قال هذا جبريل، قال هل معك احد، قال نعم معي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتایا کہ حضور بنتا، فقال ارسل الیک، تو انہیں گزشتہ تو پاس پیغام دینے گیا تھا، قال نعم، یا ارسل الیک کے معنی بعض لوگوں نے تو یہ قرار دیا کہ اسے پوچھا کہ کیا ان کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے، اردو میں نے کہا کہ ہاں رسول بنا دیا، تو لیکن اس پر اس کا یہ ہوتا ہے کہ خازن سما ہے، اس کو اب تک یہ پتا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہو چکی ہے، یہ بات بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس کو پوچھا نہیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو کیا ان کو پیغام بھیج کر بلایا گیا تھا، ان سے جائے گئی، کیا ان کے پاس کسی کو بھیجا گیا تھا کہ وہ ان کو لے کر آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر آ رہے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اور قال نعم فلما فتح علينا السماء الدنيا، جب پہلا دروازہ کھول دیا جب پہلے آسمان کا، تو ہم سمائے دنیا پر چڑھے، فإذا رجل قاعد، تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے، على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، اس کے دائیں جانب بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اسودہ کے بعد سواد کیا، سواد کہتے ہیں کسی شخص کی جو حجولہ دور سے نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں، مراد ہے مخلوق، اس کے دائیں جانب بھی اس مخلوق تھی اور بائیں جانب بھی اس مخلوق تھی، تو وہ تک جب ان کے دائیں جانب ملتا ہے اگر سیدھا زمین نہیں ملتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا اور ہنستا، تو استعمالی ہی بائیں طرف دیکھتا تو بقا ہوتا۔ اس شخص نے فقال، اس شخص نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، حضور کو خوش آمدید کہا کہ مرحبا ہو نبی صالح پر اور میرے صالح بیٹے پر۔ قلت لجبرائیل من هذا، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، قال هذا آدم، کہا کہ آدم علیہ السلام۔ وہاں الاسود اور یمینی و شمالی اور دائیں بائیں جو تمہیں صورتیں نظر آ رہی ہیں تو نشا ہو کر دی، تو یہ ان کے بیٹوں کی روح ہے،
اسی لیے افسردہ فرمایا. کچھ ایسا والے ہوتا ہے کہ بالکل مجسم نہیں تھے وہ لوگ، بلکہ وہ کچھ صورتیں تو وہ گروہیں اس میں جمع کی گئی. پہاڑی زمین لوگ اہل جنت جو دائیں طرف بیٹھے والے جنت ہے، وہ صورت شمالی النار جو بائیں طرف ہے وہ اہل نار ہے. تو جب یہ پیدا نظر آ زمینی صحیح، جب یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، پیدا نظر ارے سمجھو استعمال کر دیا. پھر مجھے اوپر لے جایا گیا دوسرے آسمان تک. پکا رہے خاضر جبریل علیہ السلام نے اس کے خاضر سے مجھے کہا کہ افتا پکا رہے خاضر ہوا مثل مقام اول. دوسرے آسمان کے خاضر نے بھی ویسی بات کہی جیسے پہلے والے نے کہی تھی. اعلیٰ انس وذکر عنہ وجرت السماوات، اگر کہتے ہیں کہ حضرت موسی غفاری نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے مختلف حضور نے مختلف آسمانوں میں پایا آدم و ادریس و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے. ان تمام پیغمبروں کو پایا مختلف آسمانوں میں. لیکن کہتے مطلب خود کئی طور پر البتہ حضرت انس کہتے مجھے یہ ثابت نہیں ہوتا تھا کہ ان کی منزلیں کیسی تھی، یعنی کون سے آسمان پر کون سے پیغمبر تھے جو ان کو یاد نہیں رہا. غیر انہو ذکر، البتہ یہ ذکر کیا تھا انہوں نے کہ انہو وجد آدم و سماء دنیا. اتنی بات یاد ہے کہ سماء دنیا میں آدم علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ ابراہیم اور سماء ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان میں. باقی انبیاء کرام کون سے کس آسمان پر تھے یہ ان کو یاد نہیں رہا. ارے سمجھو البتہ جو ہے دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یاد رکھنے کے لیے لوگوں نے جملہ بنایا ہے. پہلے آسمان پر علی یعنی آدم علیہ السلام، دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر یوسف علیہ السلام، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، چھٹے پر ابراہیم علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور پانچویں پر چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام. سمجھا نا؟ تو ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام. یہ واضح ترتیب بیان کیا. اور بعد میں اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ساتویں پر اور ابراہیم علیہ السلام چھٹے پر. یہ روایتوں میں طرح ہے. بہرحال یہ روایتوں میں طرح. قال علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادریس، جب حضرت میرے حضور کو لے کر نبی صاحب کو بات گزرے على محمد بن نبي صالح فقلت من هذا؟ قال هذا ادريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي صالح والاخ صالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي صالح والاخ صالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بابراهيم فقال مرحبا بالنبي صالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا ادريس. ارے سمجھو قال ابن شهاب اخبرني ابن عباس وابا عبد الانصاري رضي الله عنهما كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمل بي. پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا حتیٰ وہاں کے لیے مستوى، یہاں تک کہ میں سامنے آ گیا ایک ایسی سطح سے، مستوى بغیر سطح کہ اسمع بھی قریب الاقلام، جس میں قلم سے چلنے کی آوازیں سن رہا تھا. قلموں کو کہتے ہیں فرشتے جو لکھتے ہیں، اللہ جانے تقادیر لکھتے ہیں، اعمال لکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کے لکھنے کی آوازیں میں سن رہا. قال ابن حزم قال فرمائے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم على امتی 50 سنة 50 نمازوں میں امت کو فرض کی، ہر 50 کی گزاری حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على امتك؟ قلت فرض 50 سنة. قال فرجع الى ربك فإن امتك لا تطيق. انہوں نے کہا واپس جا کے کم کرائیے 50 نمازیں، اور آپ کی امت پوری طاقت نہیں ہوگی.
فرجعت فبعثتها فرجعت إلى موسى قلت فبعثتها فقال ما جاءك فإنه مثل عبدك فتارك فرجعت فبعثتها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك يعبدك فتارك فرجعته فقال لي اقم. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھیں وہی 50 اور ہے تو 5 لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 یہ ہوئی لائی بطر القوم بھیا فرجعت إلى موسى فقال راجع. اب موسیٰ علیہ السلام نے ہم نے تو کمزوروں کو دیکھ کے پھر کہا کہ یہ 5 بھی زیادہ معلوم ہوئی تو تو میں نے کہا تاجر کی بات اب مجھے شرم آتی ہے تو من کو لے کبھی سمجھ گئے. اب یہ جو مشہور کہتا ہے کہ بھائی کیوں ہوا تھا, ارے بھائی اللہ تعالیٰ کو منظور تو 5 ہی تھی لیکن یہ طریقہ اختیار فرمایا 50 کا ثواب دینے کا ایک عنوان اور موسیٰ علیہ السلام کی شفقت بھی اس میں ظاہر کرنے موجود ہے تو اس لیے ایسا ہوا. آگے فرمایا تم منصور کبھی پھر مجھے اور آگے لے جائے گا حتی تو ہی ابھی سدرۃ المنتہا یہاں تک کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جائے گا وقت یہاں الوان اور کو ڈھانپے ہوئے سے بہت سارے رنگ لا ادری مانیا مجھے ان کی حقیقت کا معلوم نہیں کہ کیا ہے. پھر مجھے جنت میں داخل کیا فضل آتی ہے تو میں نے جو وہاں پر دیکھا تو وہاں پر حبائل ہے موتی. اب یہ حبائل کیا ہے؟ حبائل کے رسی مانا تو ہوتے ہیں رسیاں ہار کو بھی کہتے ہیں سمجھے نا. اور بعض ملکوں میں یہاں پر حبائل کے بجائے جنابل رہا ہے دمبوس کی جمع. دمبوس کہتے ہیں کبے کو موتیوں کے کبے ہیں. اب حبائل جو ہار ہے یا کبے کو حبائل سے تعبیر کیا گیا ہے یا حبائل کا لفظ روایت کرنے میں راوی کا وہاں ہوا ہے رسول جنابل تھا, یہ مختلف اقوال ہے. بعض موتی کی بڑی خوبصورتی دکھائی کوئی لاجواب میں اور آپ اس میں دیکھا تو اس کی مٹی جو ہے وہ مشک وہ اللہ سبحانہ و تعالی